بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، یہ زرہ جو تمہارے پاس ہیں میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں جو موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا وعدہ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمان کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شرعی کے عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شرعی کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو اپنے مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھے رہو۔ قاضی شرعی بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شرعی نے یہودی سے پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا، میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شرعی نے زرہ دیکھی اور یوں فرمایا، اللہ کی قسم، اے امیر المومنین، آپ کا وعدہ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہی پیش کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ کے اپنے غلام کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دے دی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عدالت میں پیش کیا۔ ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شرعی نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے، اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین نوجوان اہل جنت کے سردار ہے۔ قاضی شرعی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر آپ نوجوان اہل جنت کے سردار کی گواہی کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ قاضی شرعی نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دیا۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلے فرما دیا، اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چور قبول کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کا وعدہ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے۔ فلاں دن یہ آپ سے کھو گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ لے لیجئے۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔